نشہ ہے شراب کا نشہ، بھنگ کا نشہ، اور وہ ادویات جس کو پینے کے بعد یا کھانے کے بعد انسان کی عقل جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور انسان پر نشے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آئیے ذرا احادیث میں اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے دنیا کے نقصانات کتنے ہیں، اس کی آخرت کے نقصانات کتنے ہیں۔ دنیا کا نقصان دیکھیں، نشہ کرنے والا سماج میں کہیں بھی عزت نہیں پاتا، کسی بھی مذہب میں نشہ کرنے والے کی عزت نہیں، اسی طرح نشہ کرنے والے کو جلدی سے کوئی اچھی ڈیوٹی پر نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، بہت سارے ملکوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، بڑے بڑے حکمراں شراب پیتے ہیں، بڑے بڑے سیاستداں شراب پیتے ہیں، لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ جو ہے نوکری پر جو ہے وہ رہ کر کے شراب اس نے پیا تھا، نشہ کیا تھا، تو اس کو نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے، گورنمنٹ جاب سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے ملکوں کے اندر گورنمنٹ کے نمائندے نشہ کرتے ہیں، لیکن اگر آن ڈیوٹی کوئی جو ہے وہ نشہ کرے تو اس کو دنیا کا قانون جو ہے وہ ڈیوٹی پر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ گویا کہ نشہ کرنے والے بھی نشہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کے نقصانات کیا ہیں؟ میں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نشہ کرنے والا اگر نشہ کرے اس کے بچوں کو اسکول کے اندر عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ اگر اس کے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کو جب ٹھنکیا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ نشہ کرنے والے کا بچہ چلا آیا ہے، یہ نشہ کرنے والے کی بیٹی آئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان اپنی خواہش نفس کی خاطر نشہ کرتا ہے، لیکن ایک طرف بچے ذلیل ہو رہے ہیں، ایک طرف بیوی ذلیل ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر وہ خود ذلیل ہو رہا ہے، ذلت اور ذلت اور ذلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر اس کے بعد وہ بیماریاں جنم لیتی ہے، اس لیے کہ نشہ، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، اللہ اکبر، اس سے پھیپڑے خراب ہوتے ہیں، انسان کا کلیجہ خراب ہوتا ہے، انسان کے اندرون جو ہے، انسان کے جسم کے اندر کے جو اعضاء ہیں وہ جلتے چلے جاتے ہیں، وہ ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے، نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ اکبر انسان پھیپڑے کا مریض ہو رہا ہے، نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے خون خراب ہو رہا ہے، نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے چوری بڑھ رہی ہے، نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے پھانسی اور خودکشی کے جو ہے وہ واقعات اور واردات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نشہ ہی ہے جس کی وجہ سے ڈکیتی بڑھ رہی ہے۔ ایک نشے پہ کنٹرول کر لیا جائے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ سکون کی سانس لے سکتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیر دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے، برائیوں کی ماں قرار دیا ہے، برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی نشہ کرے گا، نشہ کرنے والا تجارت نہیں کر سکے گا، نشہ کرنے والا کاروبار نہیں کر سکے گا، نشہ کرنے والا کام دھندا نہیں کر سکے گا، اور جب کام دھندا نہیں کرے گا، آمدنی نہیں ہوگی، تو وہ نشے کی چیزیں خریدے گا کہاں سے؟ تو پھر ہوگا یہ، جب اس کے پاس پیسے نہیں آئیں گے تو وہ چوری کر کے نشہ کرے گا، کبھی ڈکیتی کر کے نشہ کرے گا، کبھی بھتہ وصول کر کے نشہ کرے گا، کبھی کسی کی جان لے کر کے نشہ کرے گا۔ نشے سے کتنے جرائم بڑھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کی ذلت، پھر جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر بحیثیت مسلمان آخرت تو پھر آخرت ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کی زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، دنیا کی زندگی راستوں کے کنارے پر بھی گزر جاتی ہے، دنیا کی زندگی کھجوروں پر بھی گزر جاتی ہے۔